الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. مختصر وقت میں دو چار باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے احادیث مبارکہ عرض کروں گا کہ جن حدیث مبارکہ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد آنے والے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی شان بیان فرمائی. قرآن و حدیث کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بے شمار بہت زیادہ اللہ رب العزت نے شان بیان کی ہے اپنے محبوب کی. ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا ہے، ہم سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد سنتے سناتے چلے آئے، آج ہم سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک علماء کرام، مفسرین، محدثین، مفتیان عظام حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان بیان کرتے چلے آئیں گے. لیکن بالآخر کار جو جتنی بھی سرکار کی شان بیان کرے گا، آخر کے اندر اسے یہی کہنا پڑے گا: لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ یا رسول اللہ، جو آپ کی شان کا حق ہے وہ کسی کو زبان نہیں دی گئی جو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ کے قلم سے آپ کی شان کو لکھ سکے یا آپ کی مکمل شان کو بیان کر سکے. بس ہمیں بزرگوں نے یہی بتا دیا ہے بعد از خدا. بزرگ تو ہی قصہ مختصر کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کیا ہے. اللہ رب العزت کے بعد جس ہستی کا مقام ہے اس ہستی کو محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. نہ خدا کی شان کی حد ہے نہ مصطفیٰ کی شان کی حد ہے. خدا کی شان کیا ہے وہ مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے، مصطفیٰ کی شان کیا ہے یہ کائنات کا خدا جانتا ہے. اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی طاقت نہیں ہے مخلوق کے قلم کے اندر، مخلوق کی زبان میں، کہ وہ خدا کی شان بیان کر سکے یا مصطفیٰ کی شان بیان کر سکے. وہ خدا جانتا ہے یا وہ مصطفیٰ جانتے ہیں. اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے ہماری جو شان بیان کی ہے، آج کے موضوع میں اس حوالے سے دو چار حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ہماری شان کیا ہے؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد جنہوں نے سرکار کا زمانہ دیکھا، سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، وہ تو صحابی رسول بن گئے. کائنات کے سارے ولی مل جائیں تو جو ایک صحابہ کرام میں سے آخری درجے کا صحابی، ادنا تو ہم کہیں گے نہیں، یہ گستاخی ہے صحابی رسول کی، جو سب سے آخری درجے کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، جس نے صرف ایک جھلک چہرے مصطفیٰ کو دیکھا
قیامت تک آنے والے سارے ولی غوث قطب ابدال مل جائیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی آخری فرد تک جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں وہ مل جائیں، غوث قطب ابدال، پچھلی امتوں کے ولی بھی، سرکار کی امت کے ولی بھی، جو آخری درجے کا صحابی ہے، یہ سارے اللہ کے ولی مل کر اس آخری درجے کے صحابی کے پاؤں سے ساتھ لگنے والی جو خاک ہے اس خاک کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے صحابہ کرام کے بارے۔ جس نے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا اس کی یہ شان ہے۔ ذرا سوچئے، کائنات کے سارے ولی مل جائیں اور جس نے مدینے والے کا چہرہ دیکھ لیا اس کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو پھر ذرا سوچئے جس کے چہرے کی زیارت سے رب صحابی کو اتنا مقام دیتا ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، تو پھر سرکار کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ اکبر، بڑی شان ہے۔ مگر سرکار نے ان لوگوں کی شان بیان فرمائی۔ سرکار نے فرمایا کہ جو میرے بعد آئیں گے، کہ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھیں گے۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے سوال کیا، مسلم شریف کے اندر، مسند احمد بن حنبل کے اندر، منہاج السوی، ان تینوں کتابوں میں حدیث پاک موجود ہے۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ مجھ سے سب سے زیادہ کون لوگ ہیں جو کلمہ پڑھنے کے بعد مجھ سے محبت کرنے والے؟ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تم نے بڑی محبت کی ہے، بڑا پیار کیا ہے، مجھے پتا ہے، میں آنکھوں سے دیکھتا ہوں، تن من دھن سب کچھ تم نے میرے نام پر قربان کر دیا ہے۔ مگر میں پھر بھی تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کون ہیں ایسے لوگ جو مجھے تم سے بھی زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ کلمہ بھی میرا پڑھا، تم نے بھی میرا پڑھا، تم نے بھی بڑی محبت کی، مگر وہ لوگ میرے ساتھ تم سے بھی زیادہ محبت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے پھر وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں کہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اشد امتی لی حب الناس یقولون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالی۔ سرکار نے فرمایا، اے میرے صحابہ، میرے ساتھ محبت کرنے والے، ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے، یہ اشد کا لفظ سرکار نے استعمال فرمایا، جس کا معنی اردو کے اندر بنتا ہے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے۔ سرکار فرماتے ہیں، میرے صحابہ، میرے ساتھ ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرنے والے میری امت کے وہ لوگ ہیں کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد وہ لوگ اس دنیا پر آئیں گے، میرے قرآن کو پڑھیں گے، میرے فرمان کو پڑھیں گے، سنیں گے، مولا رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جس محبوب کے سینے پر قرآن نازل کیا ہے وہ قرآن اتنا میٹھا ہے، وہ محمد قرآن والا کتنا میٹھا ہوگا، صاحب قرآن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ فرما میرے صحابہ قرآن پڑھتے جائیں گے، میرے فرامین پڑھتے جائیں گے، اتنی محبت ہوگی، اتنی محبت ہوگی، عرض کریں گے مولا بس تیری بارگاہ میں یہی دعا مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ یود احدہم لو رآنی باہلہ ومالی، مولا میری جان بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، میری جان بھی لے لے، میرا مال بھی لے لے، میرا تن من دھن جو کچھ بھی ہے، جو تو نے مجھے دیا ہے وہ سارا میں تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، وہ لے لے۔ مانگتے کیا ہو؟ اللہ اکبر۔ سرکار نے فرمایا، وہ مانگیں گے کیا؟ عرض کریں گے مولا سب کچھ لے لے، بس مانگتے یہ ہیں ایک جھلک مدینے والے مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ لو رآنی باہلہ ومالی، مولا سب کچھ لے لے، جان لے لے، مال لے لے، اولاد لے لے، بس ایک جھلک مدینے والے کا دیدار عطا فرما دے، سرکار کی زیارت نصیب فرما دے۔ فرمایا میرے صحابہ، وہ رب کی بارگاہ میں یہ دعائیں کریں گے کہ محبوب کا ایک دیدار کرا دے، جو کچھ مانگے گا مولا تیری بارگاہ میں قربان کر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ دوسری حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، طوبی لمن رآنی وآمن بی۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، اس لیے تم نے مجھے دیکھا پھر مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا، تم نے مجھے دیکھا پھر میرا کلمہ پڑھا، تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے، وَطُوبَى 7 مرات لمن لم يرنی وآمن بی۔ تمہارے لیے ایک خوشخبری، تمہارے لیے
ایک خوشخبری کہ تم نے مجھے دیکھا پھر میرا کلمہ پڑھا، لیکن قیامت تک جو میرا امتی آئے گا جس نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، بن دیکھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہوگا، اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ تمہارے لیے 1 مرتبہ خوشخبری، اور جو مجھے دیکھے گا نہیں، بن دیکھے میرا غلام بن جائے گا، فرمایا اس کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری ہے۔ اب تیسری حدیث پاک سنیے، بڑی ایمان افروز حدیث پاک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ بھی مسند احمد بن حنبل کے اندر اور طبرانی شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وددت انی لقیت اخوانی۔ صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں سرکار، اور سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، میرے دل کرتا ہے کہ میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، میرا دل کرتا ہے وددت انی لقیت اخوانی کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں۔ اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اولیس نحن اخوانک، یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یہ سرکار فرما رہے ہیں، صحابہ عرض کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا نا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو سنیے سرکار نے کیا جملہ ارشاد فرمایا۔ سرکار نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم الصحابی، فرمایا کہ تم میرے صحابی ہو، تم میرے کیا ہو؟ صحابی ہو۔ کلمہ تم نے بھی پڑھا ہے، لیکن تم کون ہو؟ میرے صحابی ہو۔ عرض کی آقا پھر جن سے ملنے کے لیے آپ یہ تڑپ پیدا کر رہے ہیں، یہ دعائیں کر رہے ہیں، چاہت کا اظہار کر رہے ہیں کہ میرا دل کرتا میں بھائیوں سے جا کر ملاقات کروں، آپ کہتے ہیں ہم آپ کے صحابی ہیں، تو پھر ذرا یہ تو بتائیے آپ کے بھائی ہیں کون؟ ذرا سوچئے، ایک وہ ہے جس کو میں اپنا بھائی کہوں، ایک وہ ہے جس کو آپ اپنا بھائی کہیں، ایک وہ ہے جس کو چودھری صاحب اپنا بھائی کہیں، ایک وہ ہے جس کو ملک اپنا بھائی کہے، ایک وہ ہے جس کو وڈیرا اپنی بھائی کہے، لیکن وہ بھائی کتنا خوش قسمت ہے جس کو مدینے والے مصطفیٰ اپنا بھائی کہہ رہے ہیں، جس کو سرکار فرما رہے وہ میرا بھائی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا آقا کون ہیں آپ کے بھائی جو ہم سے بھی بڑھ کر ہیں، جن سے آپ اتنی محبت کا اظہار فرما رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا وَلَٰكِنِ اخوانی الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي۔ سنا دوں آپ کو بھائی کون ہے سرکار کے؟ نہیں سننا چاہتے آپ؟ بڑی سبحان اللہ ٹھیک آپ، میری یہ حدیث پاک بڑی مضبوط ہے، لیکن آپ کی سبحان اللہ مضبوط نہیں ہے، ذرا اونچی آواز سے بولیے سبحان اللہ۔ سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سنو، میرے بھائی کون ہیں؟ قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھنے والا سرکار کا امتی آئے گا اس کی عظمت کو ہمارا سلام ہے، آپ کی عظمت کو بھی سلام ہے، مجھے عظمت کو بھی سلام ہے، اس لیے کہ سرکار نے آج سے 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں صحابہ کے جرمر میں بیٹھ کر تجھے بھی اپنا بھائی کہا، مجھے بھی اپنا بھائی کہا۔ یہ تو آج بدبخت مولوی پیدا ہو گئے، نہ جانے جاہل لوگ پیدا ہو گئے کہ جنہوں نے کہا کہ وہ بھی ہماری طرح تھے، ہم بھی ہماری طرح، نبی تو چھوٹے بھائی کی طرح یا بڑے بھائی کی طرح ہوتا ہے۔ لعنت ہے ایسے لوگوں کے عقیدوں کے اوپر، ہمارا وہ عقیدہ نہیں ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس رب کائنات نے ہمیں اہل سنت کو مصطفیٰ کی محبت بھی نصیب فرمائی، سرکار کا ادب بھی نصیب فرمایا۔ یہ خدا کا شکر ہے ہمارے اوپر۔ کئی ایسے لوگ ہیں، آپ پڑھیں تاریخ لوگوں کی، ان کے پاس محبت تو ہے مگر ادب نہیں ہے، کسی کے دامن میں اہل بیت کی محبت ہے مگر صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی ہے، کسی کے پاس صحابہ کی محبت تو ہے مگر اہل بیت کی بے ادبی اور گستاخی ہے، اور کسی کے پاس نہ صحابہ کی محبت، نہ اہل بیت کی محبت، نہ نبی کی محبت۔ لیکن سنیوں پر قربان جائیں، رب کائنات نے ہمیں اصحاب رسول کی بھی محبت نصیب فرمائی، نبی کی آل کی بھی محبت نصیب فرمائی، اپنے خدا کی بھی محبت نصیب فرمائی، اور سب سے بڑھ کر رب کائنات نے ہمیں مدینے والے مصطفیٰ کی بھی محبت نصیب اور محبت بھی نصیب فرمائی ہے۔ اس رب نے ہمیں ادب بھی نصیب فرمایا ہے۔ جب سرکار کی بات آ جائے، نبی کی آل کی بات آ جائے، نبی کے صحابہ کی بات آ جائے، یا اولیاء امت کی بات آ جائے، تو بندہ غلام کا سر آنکھوں سے جھک جاتا ہے، ہم نگاہیں جھکا دیتے ہیں کہ یہ ادب کی جا ہے، یہاں بولنا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے سرکار نے کن کو اپنا بھائی کہا۔ سرکار فرماتے میرے صحابہ وَلَٰكِنِ اخوانی، سنو میرے بھائی کون ہیں؟ الَّذِينَ آمَنُوا بِي وَلَمْ يَرَوْنِي۔ فرمایا میرے صحابہ، میرے بھائی وہ لوگ ہیں
جنہوں نے مجھ مصطفیٰ کو دیکھا نہیں ہوگا بس بن دیکھے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا بس بن دیکھے مجھ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ تم صحابی ہو وہ میرے بھائی ہیں، تم صحابی ہو وہ میرے بھائی ہیں۔ تم ذرا سوچئے آج امتی کو اس بات پر رشک نہیں کرنا چاہیے کہ مصطفیٰ نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، سرکار نے مجھے اپنا بھائی کہا۔ ارے لوگ ترستے ہیں لیکن یہ سرکار کی محبت ہے، سرکار کا کرم ہے کہ بن دیکھے اس نے ہمیں، رب کائنات نے ہمیں مصطفیٰ کا امتی بھی بنایا، کلمہ پڑھنے والا، اور کلمہ پڑھ کر رب کائنات نے ہمیں منافق نہیں بنایا۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلمان۔ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، کفر گیا، اسلام میں داخل، اب اسلام لانے کے بعد پھر آگے ایک صورت آتی ہے، وہ ہوتی ہے منافق کی۔ یہ کفر سے بھی سخت تر ہے۔ سرکار کے پیچھے صحابہ لوگ نماز پڑھتے تھے تو کیا ان میں منافق نہیں تھے؟ منافق تھے۔ جب غزوہ احد کی جنگ ہوئی 1000 کا لشکر مدینے سے چلا تھا، لیکن 300 لوگ عبداللہ بن ابی کی قیادت میں واپس چلے آئے تھے۔ 700 صحابہ کرام آگے گئے غزوہ احد میں۔ یہ 300 منافق تھے جو کلمہ بھی پڑھتے تھے اور سرکار کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے، مگر اندر سے ایمان کی توفیق نصیب نہیں تھی۔ یہ کلمہ پڑھنے کے بعد سخت امتحان ہے، یہ منافقت کا کلمہ پڑھنے کے بعد بھی سخت امتحان ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام بھی عطا کیا۔ اسلام لانے کے بعد اس نے ہمیں منافق نہیں بنایا، مصطفیٰ کا سچا عاشق رسول بنایا ہے، ہمیں مصطفیٰ کا پکا غلام بنایا ہے۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، بس اللہ تعالی ہمیں منافقت سے محفوظ فرمائے۔ آئیے سنیے تیسری حدیث، چوتھی حدیث پاک تیری اور میری شان کے حوالے سے جو سرکار نے بیان فرمائی۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ امام طبرانی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، امام ابو یعلا نے، حاکم مستدرک حاکم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، منہاج السوی، ان چاروں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کا مجمع لگا ہے، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مخلوق میں سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کن لوگوں کا ہے؟ تعجب کا مطلب رشک کیا جائے، بھی کون سے ایسے لوگ ہیں جن کے ایمان کے اوپر رشک کیا جائے، تعجب کا اظہار کیا جائے کہ وہ لوگ بھی ایمان لے کر آئے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الملائکہ، فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ، وہ فرشتے تو ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، وہ تو ہر وقت اس کی تسبیح و تحلیل کرتے ہیں۔ اگر وہ فرشتے ہی رب کی ذات پر اور مصطفیٰ کی ذات پر ایمان نہیں لائیں گے تو پھر کون لے کر آئے گا؟ تم نے کہا کہ فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے، تو اگر فرشتے اللہ رسول پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر کون لے کر آئے گا؟ حالانکہ وہ ہر وقت رب کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، پھر ہم نے کہا فن نبیون، یا رسول اللہ نبیوں کا ایمان عجیب تر ہے، نبیوں کا ایمان کے اوپر رشک کیا جائے، تعجب کا اظہار کیا جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَالْوَحْيُ يَنزِلُ عَلَيْهِمْ، فرمایا میرے صحابہ نبیوں کے اوپر تو وحش کا نزول ہوتا ہے، رب کی طرف سے پیغامات آتے ہیں، اگر وہی رب اور نبی کی ذات پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو پھر کون لے کر آئے گا؟ ان کے پاس تو فرشتے آتا ہے، پیغام آتا ہے، وحش کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ فَنَحْنُ، پھر ہم صحابہ کا ایمان عجیب تر، ہم صحابہ کا ایمان عجیب تر ہے کہ ہمارے ایمان پر رشک کیا جائے کہ ہم نے خدا کو بھی مانا، مصطفیٰ کو بھی مانا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے میرے صحابہ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ، سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ میں تو تمہارے سامنے موجود ہوں، میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، جس طرح ستاروں میں چاند چمکتا ہے اس طرح صحابہ میں مدینے والا مصطفیٰ چمکتا ہے۔ تم تو میرے کمالات کو دیکھتے ہو، میرے معجزات کو دیکھتے ہو، میری شانوں کو دیکھتے ہو، سب کچھ دیکھتے ہو، میرے صحابہ تم دیکھ کر بھی میرا کلمہ نہیں پڑھو گے تو پھر کون پڑھے گا؟ تمہارے ایمان میں تعجب والی بات کون سی ہو سکتی ہے؟ میں تو تمہارے درمیان موجود ہوں، اپنے بنفس نفیس وجود کے ساتھ میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔
تم اگر کلمہ نہیں پڑھو گے، تم ایمان نہیں لاؤ گے اس خدا کی ذات پر اور میری ذات پر، پھر کون ایمان لے کر آئے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑ دیے، عرض کرتے ہیں آقا اللہ و رسول عالم، وہ خدا بھی جانتا ہے یا اس کا رسول جانتا ہے کہ آپ کن ایمان والوں کی بات کر رہے ہیں، کن کے ایمان پر رشک کرنے کی آپ بات کر رہے ہیں، کن کے ایمان کی آپ بات کر رہے ہیں، اب آپ ہی بتا دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے کائنات کیا کرے، کیا بیان فرمائے۔ تیری اور میری شان حضور علیہ السلام نے کس انداز سے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ نہ جانے ان مولویوں کو یہ حدیث مبارکہ کیوں نظر نہیں آتی۔ وہ جس طرح کہتے ہیں نا کتے نو کھیر نہیں پچدی، اس طرح ہم جملہ کہتے ہیں نا کتے نو کھیر نہیں پچدی۔ جو مولوی نبی کی ذات کے بارے میں بکواس کرتا ہے، میں یہی کہوں گا اسی مثال کو دے کر اس بندے کو، اس مولوی کو، یہ جو سرکار نے ہماری شان بیان کی ہے، جس طرح کتے کو کھیر نہیں پچتی، اس کو نبی کی بیان کو ہی شان نہیں پچ رہی۔ جو نبی کی ذات کے بارے میں بکواس کرتا ہے، امت مسلمہ کے عقیدوں کے خلاف آتا ہے، جو تسلسل سے عقیدے چل رہے ہیں، کبھی وہ نبی کے بارے میں کیا شوشہ چھوڑ دیتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے، تو میں اس کے بارے میں یہی کہا کرتا ہوں جس طرح کتے کو کھیر نہیں پچتی، اس کو نبی کی زبان سے بیان کو ہی شان نہیں راس آ رہی، اس کو عزت نہیں راس آ رہی۔ اب سنیے، اپنے دل کے اندر جگہ دینا، کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ لیکن آمنہ کا لال آج سے 1400 سال بیٹھ کر صحابہ کے جھرمٹ میں مجھے بھی یاد کر رہا ہے، آپ کو بھی یاد کر رہا ہے، اپنے ان غلاموں کو یاد کر رہا ہے، اور صحابہ کی محفل سجی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں فرشتوں، اے میرے صحابہ، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے، کن کے ایمان کے اوپر رشک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں میرے صحابہ، ان اعجب الخلق الی ایمانا، او میں تمہیں سناتا ہوں کہ میرے نزدیک کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے، کن کے ایمان پر رشک کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ سرکار فرماتے ہیں لقوم یکونون من بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہ۔ فرمایا میرے صحابہ، ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے، تمہارا ایمان عجیب تر نہیں ہے، اس لیے کہ میں جو تمہارے درمیان موجود ہوں، ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے جو 1400 سال کے بعد کوٹ سادات کی زمین پر پیدا ہوں گے، محمدی مسجد میں بیٹھے ہوں گے، جنہوں نے میرے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، میرے کمالات کو نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ والضحیٰ کا چہرہ کیسے تھا، واللیل کی زلفیں کیسے تھی، ید اللہ فوق ایدیہم کے گورے گورے ہاتھوں کو نہیں دیکھا ہوگا، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کی زبان کو نہیں دیکھا ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ، الم نشرح لک صدرک کے اس کشادہ سینے کو نہیں دیکھا ہوگا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم کی برکت کو نہیں دیکھا ہوگا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے میرے سر پر سجے ہوئے تاج کو نہیں دیکھا ہوگا۔ میرے صحابہ، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آتا ہے۔ میرے صحابہ، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میری انگلی کا اشارہ ہوتا ہے، 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ میرے صحابہ، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں پانی کے پیالے میں ہاتھ رکھتا ہوں، میری انگلیوں سے رب پانی کے چشمے جاری کر دیتا ہے۔ میرے صحابہ، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں اپنے لعاب مبارک کو صحابی رسول کی پنڈلی پر لگاتا ہوں جو ٹوٹ چکی ہے، لیکن جیسے ہی میں اپنا لعاب لگاتا ہوں، رب کائنات اس پنڈلی کو جوڑ دیتا ہے۔ میرے صحابہ، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا کہ میں قطادہ کی آنکھ جو تیر لگنے سے باہر آ جاتی ہے، میں اپنا لعاب لگا کر اس آنکھ پر لگاتا ہوں، پھر اس آنکھ کو اندر رکھ دیتا ہوں، رب کائنات اس آنکھ کو شفا عطا فرما دیتا ہے، بلکہ اس کی روشنی دوسری آنکھ سے بڑھ جاتی ہے۔ اے میرے صحابہ، انہوں نے میرے کمالات کو، میری شان کو، میرے معجزات کو، کسی چیز کو بھی نہیں دیکھا ہوگا، بس قرآن کو پڑھا ہوگا۔ کس کو پڑھا ہوگا؟ قرآن کو پڑھا ہوگا، یا علماء کی زبان سے میری شانوں کو سنا ہوگا، میری عظمتوں کو سنا ہوگا، میرے مقام کو سنا ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ، انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہوگا، بس قرآن کو پڑھتے جائیں گے، میرے فرمان کو پڑھتے جائیں گے، بس بن دیکھے مجھ محمد مصطفیٰ کلمہ پڑھ کے میرے غلام بن جائیں گے۔ لقوم یکونون بعدی یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا۔ فرمایا میرے صحابہ، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، نہ میری اداؤں کو، نہ میرے اٹھنے بیٹھنے کو، میری چال ڈھلن کو، میرے کھانے پینے کو، میری گفتار کو، میرے کردار کو،
کسی چیز کو نہیں دیکھا ہوگا، بس بن دیکھے زبان سے کلمہ پڑھتے جائیں گے، دل سے مصطفیٰ کے غلام بنتے چلے جائیں گے۔ فرمایا میرے صحابہ ان لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ رب کائنات نے ہمیں ان لوگوں میں پیدا فرمایا۔ یہ خدا کا شکر ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ان لوگوں کے اندر پیدا فرمایا کہ جن کے ایمان کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی رشک فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس سعادت کو برقرار رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔